یہ میں حرم مکہ میں بیٹھا ہوا تھا جب بیت المقدس کا سقوط ہوا ہے 1974 میں. اس وقت میری زبان پر مولانا حالی کا ایک شعر آ گیا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت سے تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. یہ مجھے یاد آیا تو میں نے اس دن ایک پوری ایک نظم لکھی. غیروں کی شکایت ہے نہ اپنوں کا گلہ ہے، یہ شامت اعمال ہے جو کچھ کے ہوا ہے. اللہ سے رخ پھیر لیا غیر کی جانب، یوں نصرت حق نے بھی ہمیں چھوڑ دیا ہے. کافی ہے مسلمان کو فقط رشتہ اسلام، جو قوم و وطن ملک کے رشتوں سے سوا ہے. شیطان نے بہکایا ہے اس راہ سے ہم کو، آغاز مصیبت کا اسی سے تو ہوا ہے. آغاز مصیبت کا اسی سے تو ہوا ہے. توبہ کی طرف تو کوئی مائل نہیں ہوتا، کون ان کو بتائے در توبہ بھی کھلا ہے. لوٹائیں ندامت یہ گر آج مسلمان، سیاحت برسنے مدینے کی. تو یہ 3 دن جو مسلسل مجھے ملتے رہے، پہلے تو یہ کہا کہ کیسے گزری، کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا کریں. دوسرا میں نے کہا ہم کیا کریں، ان کا توبہ کی طرف تو کوئی مائل نہیں ہوتا، کون ان کو بتائے در توبہ بھی کھلا. لوٹ آئے ندامت کی اگر آج مسلمان، تیار برسنے کو مدینے کی. پاکستان کا کیا بنے گا؟ تیسرا سوال یہ تھا. نہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ دان، تنکوں سے یہ چراغ بجھایا. یہ 3 چیزیں مسجد نبی میں اور مغرب اور عشاء کے درمیان حالت بیداری میں، اللہ کا اس پر بڑی نوازش تھی. بڑا مسکین تھا، غرور نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، کبھی اس نے غلط فہمی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا. لوگ کرتے ہیں سیاست میں بڑے چال بازیاں، لیکن بہت بھی درجہ دیا. لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی، ان کی حدیث میں بیان ہوا کہ وہ سجدے میں سر رکھ کر دعا کرتے رہے ہمیشہ بلند آواز کے ساتھ، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. مدتوں تک یہ دعا مانگی. ان کی بیٹی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے باپ کی یہ دعا سنتی تھی تو معلوم کہ دعا بلند آواز تھی، تو میں حیران ہوتی تھی کہ ان کے دور خلافت میں میدان جہاد تو دور دور ہے، شہادت وہاں ملے گی، یہ شہادت وہاں تو مدینے موت یہ کیسے ہو گئے. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت ہو چکی تھی، دوسرے کرنے تھے کہ فیروز لولو نامی نے جیسے بجا وہ خنجر مارا. فیروز لولو نے آپ لڑکھڑا کر اس پر پھینک گئے. عبد الرحمن بن عوف کی تھے کہ انہوں نے جواب دیا. سلام پھیرنے کے بعد آدمی پکڑا گیا. پکڑنے سے معلوم ہوا کہ کوئی مجوسی ہے اور کسی یہودی حکومت کا ساتھی بلا. عمر فاروق کو جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو بتاؤ میرے مارنے والا کو مسلمان تو نہیں تھا، مسلمان مارے تو شہادت کیسے؟ لوگوں نے کہا کہ آدمی پکڑا گیا ہے، پھر اس کا نام ہے مجوسی ہے. اور کہا الحمدللہ میرے بیٹے کو بلاؤ، عبداللہ بن بلاؤ. کہا بیٹا میرے سارے جسم میں زہر پھیل گیا ہے، میں بچوں گا نہیں. تم ایسا کسی کو تم جاؤ امیر المومنین نے کہنا میرا باپ اور خطاب کا بیٹا ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ رہا، صبح شام سفر حضرت. اسے اجازت دے تو یہاں دفن کرنا. لیکن تم نے جا کر کہا تو حضرت نے کہا جگہ تو میں نے اپنی رکھی تھی، میرا شوہر ہے، میرا باپ ہے، میرا گھر ہے. وہ فاروق کے اتنے بڑے احسان ہیں اس نام پر استحکام کے لیے تو میں ایثار کرتی ہوں. جنت بقی میں یہ وہ مقام ہے کہ اتنا کبھی کسی کو نہیں ملا. پھر ایک جگہ مسجد نبی میں
لکھا ہوا ہے حاضی خوفت ابن صدیق، وہاں ان کا مکان تھا ابو صدیق کا، بہت چھوٹی سی مسجد تھی. جب حضور گئے مکے سے جب مدینے گئے قباء میں ٹھہرے، قباء سے جب شہر میں گئے تو یہاں کھیت تھے کھجوریں خشک کرنے کے جیسے کھلیان ہوتے ہیں. حضور اونٹیں پہ سوار تھے، باب السلام سے راستہ تھا. جب وہاں پہنچے جہاں آج محراب بنا ہوا لکھا ہوا حضرت مصلی رسول اللہ، تو ہر آدمی چاہتا ہے حضور ہمارے ٹھہرے، حضور یہاں ٹھہرے، حضور ہمارے ٹھہرے. حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی معمور ہے جہاں بیٹھ جائے گی، اونٹنی وہاں بیٹھ گئی جہاں وہ حضرت مصلی لکھا ہوا محراب کے دائیں طرف اور کالی لکیر. یہ بھی مجھے کیسے معلوم ہوئی؟ علامہ سید علامات 1949 میں بھوپال میں مفتی تھے، وہاں سے آئے. چنانچہ یہ جو تاریخی سیر میں کرایا کرتا ہوں یہ علامہ سید علامہ ندوی کی 1949 میں بتائی، جہاں مصلی لکھا ہوا حاضر مصلی رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ یہاں حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے، جہاں سجدہ کرتے تھے محراب میں شامل کر دیا تاکہ سجدہ کا پر کسی کا پاؤں نہ آئے. جہاں وہ کالی لکیر ہے وہاں جو نقش پا پہ سجدہ کرے گا. تو میں نے اسی مضمون کی ایک نعت لکھی، میری سجدہ گاہ تیری میری سجدہ گاہ تیری زمین یہ بڑے نصیب کی بات ہے، تیرے نقش پا پہ میری جبین یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کہاں مساسی پرخطا کہاں آستان حبیب حق، کہاں پہنچا مجھ سے یہ کم ترین یہ بڑے نصیب کی بات ہے. قبلہ رو پر کھڑے ہوں دائیں طرف کو آپ دیکھیں تو ممبر بنا ہوا ہے. پہلے حضور اس کھجور کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بعد فرماتے تھے ممبر بن گیا تو حضور نے پہلی سیر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیر پاؤں رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا فرمایا آمین. لوگ حیران تھے، کہا یا رسول اللہ آپ نے دعا تو مانگی نہیں آمین؟ کہا جبرائیل دعا مانگ رہے تھے، دعا مانگ رہے تو رب العالمین تھے، دعا مانگنے ہو روح الامین ہے، آمین کے اندر رحمت للعالمین ہے. جو کا شوق ہو یا رسول اللہ ہمیں بتائیے. فرمایا ایک تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور تندرست توانا تھا، کوئی عذر شرعی نہیں تھا، پھر اس میں اللہ کے رحمت کا دریا جو پھر بھی جھولیاں نہ بھر لی تو اسے پھر گیا. دوسرے آپ نے یہ کہا کہ جس نے حضور کا نام نامی سنا اور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ نہ کہا اسے اللہ کی رحمت. تیسرا آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے ماں باپ کو پایا بڑھاپے میں اور ان کو خدمت کر کے اللہ کو راضی کو سمجھا. آخری حصے کو مولانا ظفر علی خان جیسے قاضی الکلام شاعر نے نظم کر دیا. ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی، ناک اس کی کٹ گئی، ناک. اصحاب نے کہا کہ وہ کمبخت کون ہے؟ توقیر جس کی حضرت باری میں پھٹ گئی. ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی. ماں باپ کا جسے میں بڑھاپے میں سنا سنا سعید بیٹے کی خدمت. مولانا نے مجھے سنایا تو مجھے وہ جسے یاد آیا. پھر وہاں کچھ ستون ایسے ہیں سرخ رنگ کے جن پر سنہری لکیریں ہیں، 5 اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، بیچ میں پھول بنا ہوا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری توصیف. پھر تیسری توصیف وہ ہے جہاں حد مسجد نبی لکھا ہوا ہے. حد مسجد نبی دائیں طرف کو قبلہ رو کھڑے ہو جائیں تو دوسرے برآمدے میں آتا ہے. وہاں پر صدیق کا گھر تھا. حضور نے آخری ایام میں فرمایا جتنے دروازے میری مسجد میں کھلتے ہیں بند کر دو اللہ خود و صدیق کے دروازے میں. اس سے اگلے ستون میں بائیں طرف کو لکھا ہے اسوانۃ السریر. سریر کہتے ہیں چٹائی کو، بستر کو. یہ مشترکہ ستون ہے مسجد کا اور حجرہ نبوی کا. میں اسوانہ سریر
وہاں چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے تھے، کروٹ لی تو جسم پہ نشان تھے چٹائی کے۔ عمر فاروق ادھر بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے کروٹ ادھر کو لی تھی، دیکھا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سرکار آپ کے سستے میں دونوں گدے، کمبل، قالین اور یہ چیزیں۔ انہوں نے کہا دنیا والوں کے لیے دنیا ہے، میرے لیے آتا۔ اس سے ایک اور آگے ستون آئی ہے بائیں ہاتھ کو، اس میں لکھا ہے عثمان ابی لبابہ تارخ بالتوبہ۔ ابی لبابہ ایک صحابی تھے، ان سے کچھ قصور ہو گیا، انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا مجھے یہاں باندھ دو، ستون کے ساتھ باندھ دی ہے۔ حضور حضرت نبی سے مسجد کو آئے، دیکھا آدمی نے تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سرکار غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، میرے پاس تو نہ آئے، میں سفارش کرتا اللہ معاف کر دیتا، اب تو میں معاملہ خدا کے ساتھ رکھا ہے تو میں دخل نہیں دیتا۔ حدیث میں ہے کہ 13 دن یا 17 دن تک مجھے رہے، نماز کے وقت وضو کے بعد جوان چھوڑ دیتے پھر باندھ دیتے۔ 17 دن کے بعد توبہ قبول ہوئی تو لوگ کھولنے کے لیے کہنے کا نہیں حضور آ کے کھولے، حضور نے آ کے کھولے۔ اس سے اگلا ستون اس سے لکھا عثمان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اس ستون کے متعلق روایت حضرت عائشہ کی یہ ہے کہ وہ حجرے میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتی تھیں، صحابہ مسجد میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حدیث بیان کی کہ میرے سرتاج نے کہا تھا یہاں ایسی برکتوں والی جگہ ہے کہ اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو برکت حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑو، یہ تمہیں قرآ ڈالتا۔ کہاں ہے کون سا ہے؟ جب حضور نے ظاہر نہیں کیا تو میں کیوں ظاہر کروں؟ درس بند ہو گیا، چند لوگ اٹھ کر چلے گئے، اکثریت بیٹھی رہی۔ بیٹھے رہنے والوں میں ایک بزرگ تھے جن کا نام اس وقت میں بھولتا ہوں، وہ عبداللہ بن عباس تھا، عبداللہ بن عباس۔ وہ حضور دروازے سے تیسرا ستون ہے، سونا تو شریر، سونا ابی لبابہ، سونا عائشہ۔ عائشہ کو میں نے پہلے بیان کیا ہے، بیان ہو رہا تھا۔ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں درس حدیث لے رہی تھی، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ یہاں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر اس کی برکتوں کو علم ہو جائے تو برکت حاصل کرنے کے لڑ پڑے تو مقررہ ڈالنا پڑے۔ ذرا کہ کہاں تھا، کب کہاں تھا، جب حضور نے ظاہر میں کیوں ظاہر کروں۔ اتنے میں درس ختم ہو گیا، لوگ اٹھ کے چلے گئے، اکثریت بیٹھی رہی۔ بیٹھے رہے، ان کے بھانجے تھے عبداللہ ابن زبیر، نام نہیں یاد آ رہا تھا، وہ اندر خالہ سے ملنے گئے۔ جو لوگ جانتے تھے کہا یہ خالہ، یہ بھانجے۔ وہ بڑی دیر سے نکلے، گھر تھا اپنا، یہ تو نہیں کہ یہیں جا کے تو تاگڑے پا کے آ گئے، بڑی دیر سے نکلے۔ انہوں نے جہاں جا کے نیت باندھی، لوگ سمجھ گئے کہ یہی وہی ہے میری سجدہ پاہ تیری نگید، میری سجدہ گاہ تیری زمین، یہ بڑے نصیب، تیرے نقش پا پہ میری زمین، یہ بڑے نصیب۔ پھر نمازنا بلال ہے منبر کے سامنے، بلال اذان دیتے تھے، نیچے سے اب اوپر سے دی جاتی ہے، ایک اونچی ہو گئی۔ اور جہاں حج مجنبی ہے اس کے آخر میں جب جائیں گے آپ تو جو آخری ذرا ہے اس میں حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ بدو داخل ہوا، آگے جا نہیں سکا، وہیں سے پکارا یا رسول اللہ، فرمایا کیا ہے؟ کہا جی گرمی سے تڑپ رہے ہیں، جانور پیاسے ہیں، کھیتیاں خود یہی بارش کی بات۔ حضور نے ہاتھ چھوڑا ہے، اسے بادل تھے، برستے ہوئے گئے، بھیگتے ہوئے گئے لوگ۔ اس دن سے اس کا نام باب رحمت ہے۔ حضور کے ایک حدیث ہے نساء من نساء ورا رجال، عورتوں کے ساتھ نماز پڑھنے مردوں سے پیچھے، تو وہ باب النساء بنایا جہاں ایک طرف کو بنا ہوا ہے۔ یہ اصل میں یہی جگہ ہے جہاں سے وہ دائیں طرف کو محراب بنا ہوا ہے جہاں صحابیات نے نمازیں پڑھی۔ اور داخل ہوتے ہوئے بابے تو گھر میں آئے تو ام سلمہ نے پوچھا کہ آپ کسی اونٹ سوار سے بات کرتے؟ مکان چھوٹے ہوتے تھے، بغیچوں سے یا دوروں سے نظر آئے ہوں گے کہ آپ نے کسی اونٹ سوار کوئی اونٹ سوار پہ تھا آپ نے دیکھا؟
نے کہا تم نے دیکھا؟ انہوں نے کہا کہا اونٹ سوانے کی ابراہیم. اس دن سے اس دروازے کا نام باب جبریل ہو گیا. یہ حضور کے عین قدمین کی طرف سے تھا. اگر وہاں رہتا تو جب آدمی باہر کو جاتا حضور کو پیٹ ہوتی، اس لیے وہ ادھر لگا دیا باب نساء کے ساتھ ہی. اور اس باب نساء اور اس کے درمیان ایک چبوترا ہے، وہاں ایک درخت تھا. وہاں درخت کے نیچے حضور نے ان صحابہ کو جن کے پاس کوئی گھر گھاٹ نہیں تھا بٹھایا. اصحاب صفہ، حضور کو صفہ کہتے ہیں، وہ اصحاب صفہ کہتے ہیں. وہاں حضور اکثر وقت وہیں بیٹھتے تھے، وہیں لوگ آ کر ان سے ملتے. اس کے سامنے ایک محراب بنا ہوا ہے جس پہ اب لکڑی کا دروازہ لگا دیا ہے. وہ محراب تہجد تھا. میں نے خود اس میں محراب تہجد لکھا ہوا دیکھا. اب اس میں انہوں نے لکڑی کے لگا کے وہ قرآن شریف رکھ دی. پھر ایک طرف اور جگہ ہے، نشان ہے، اس کو بالکل مٹا دیا ہے. وہ شیر تھا بردہ شریف کا. اس طرح سے مسجد نبی کو ایسا محفوظ کر دیا کہ کوئی مٹا نہیں سکتا. جہاں میں نے بتایا کہ باب رحمت تھا، وہاں سے ایک آدمی داخل ہوا، وہ آخری باب دروازہ تھا حضور کے زمانے میں. وہاں سے آگے جو میدان ہے وہ بنی امیہ بنی عباس نے شامل کیا. پہلا میدان جو مسجد کے ساتھ ہی ملا ہوا صحن جو ہے، بلکہ اس کے بھی وہ سرخ تھے. جب میں پہلے 1949 میں گیا ہوں، پھر یہ ابن سعود نے خود اپنے زمانے میں اس کو بدل کر رکھ دیا تاکہ مسجد نبی جو ہے وہاں حج مہینے تک رہ جاتی ہے. یہ بنی امیہ بنی عباس کے زمانے کا ہے. بنی عباس کے زمانے میں آپ نے دیکھا پرانے نقشوں میں وہ باغیچہ سا لگا ہوا ہے. تو وہ اس کی روایت یہ ہے کہ وہاں ایک بڑھیا رہتی تھی بیوہ. تو خلیفہ وقت نے کہا کہ میں مسجد کی توسیع کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس بیچ دو. خلیفہ بھی اللہ تھا، خاموش رہا. اس کا انتقال ہو گیا، کوئی دعوے دار تھا نہیں، وہ وارث تھی. انہوں نے مسجد میں شامل کر لیا. علماء حق ہر زمانے میں موجود رہے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ قصد زمین پر سجدہ جائز نہیں. میں کہا میں نے مسجد تو نہیں بنایا، گھر تو نہیں بنایا. انہوں نے کہا ہم نے مسجد یہ بتا رہے ہیں کہ وہ غصب کی ہوئی جگہ پر سجدہ جائز نہیں. میں کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا کہ آپ کو باغیچہ سے بنا دیجیے. یہ پہلے میدان کی بات ہے. اور پھر اگلا میدان جو ہے یہ ابن سامنے میرے سامنے بنایا، جس میں باب مجیدی ہے. باب مجیدی عبد المجید ترکی سلطان تھا اس کے نام سے. جب یہ باب رحمت جہاں ہے اس میں مسجد دکھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ادھر سے اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں اور بڑے کو ممتاز ارکان وہاں کے ہوں گے. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ان میں انجینئر بھی تھے. خیال یہ تھا کہ ان کو گرا کر ہم مسجد کو بنائیں. جو ستون جہاں پہلا میدان ہے وہاں بھی سرخ ستون تھے، اب وہاں سارے سفید ستون ہیں. ان کو گرا کر بنائیں کرنا. تمام دنیا کے مسلمان انجینئروں کو انہوں نے جمع کیا تھا. اس میں ایک پاکستانی بھی تھا. وہ ذرا سراسیمہ سا تھا. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بڑے پریشان خاطر ہو جی. وہ یہ ایک ستون جو ہے سرخ، یہ ایک پتھر کا ستون ہے، اس کے اندر خول ہے. ستون کے اندر 28 ٹن سیسا ہے، لیڈ. وہ ساری دنیا میں نے کہا پھر اس کی گہرائی کتنی ہے؟ میں نے کہا 70 فیٹ گہرائی. اسی طرح کے وہ ستون وہ گرا کر اب سفید بنائے گئے ہیں. اس میں تو پلر کھڑے کیے ہیں نا، لوہے کا سلیٹیں لگائیں اوپر سے مشین سے وہ ڈال دیتے ہیں. اب تو مشین سے کام ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں اتنے بڑے پتھروں کو معلوم نہیں کس طرح سے انہوں نے کیا. یہ ہے کہ البتہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کتنے ہزار وہ نوجوان تھے، ان کو قرآن حفظ کرایا بچوں کو، وہ سارا مزدوری کا کام کرتے تھے. لیکن پھر بھی یہ کرنا تو مشینری ورک کا جو آج کام ہو رہا ہے وہ تو یوں ہو جاتا ہے. یہ مسجد نبی کی وہ تاریخی سیر ہے جو علامہ سید سلیمانی نے مجھے اے کاش بلا لے مجھے سرکار مدینہ
کاش بلا لیں مجھے سرکار مدینہ، پھر جا کے میں دیکھوں در و دیوار مدینہ، پیتا ہی رہوں بادۂ انوار مدینہ، پیتا ہی رہوں بادۂ انوار مدینہ، احباب پکارے مجھے سرکار مدینہ، قربان کروں قلب و نظر صدقے کروں جہاں، جب آئے نظر دور سے آثار مدینہ، میں سرما بنا کر اسے آنکھوں سے لگاؤں، مل جائے جو خاک در دربار مدینہ، میں تیرے غلاموں کے غلاموں کا ہوں چاکر، آقا میرے مولا میری سرکار مدینہ، روشن ہے میرے قلب و نظر ان کی ضیاء سے، اللہ رے ضیاء پاشی انوار مدینہ، جلووں کے لیے شرط ہے وہ چشم عقیدت، ہر ایک پہ کھلتے نہیں اسرار مدینہ، طیبہ کی حاضری کے لو سامان ہو گئے، پھر اتنے مرحلے میرے آسان ہو گئے، پھر رحمتوں کے صدقے میں رحمت تمام، پورے گناہ گار کے ارمان ہو گئے، راندے گئے جو راہ سے تیری ذرا ہٹے، بخشے گئے جو تابع فرمان ہو گئے، اونٹ اور بکریاں جو چراتے تھے وہ عرب، تیرے طفیل حامل قرآن ہو گئے، بخشش کا ملزہ ان کے لیے ہے جو بعد گناہ جو تیرے حضور آ کے پشیمان ہو گئے، وہ لوگ جو تھے مفلس محتاج بے نوا، پہنچے تیرے حضور تو سلطان ہو گئے، بڑے نصیب کی بات ہے تیرے نقش پا پہ میری جبی، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جو کیف سے پر ہوئی میری آنکھیں طور جمال ہے، میرے قلب کو ہے سکون یہی، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، تیری خاک در میرا تاج ہے، مجھے اپنے بخت پہ ناز ہے، قدوم پاک سے میں کریم، یہ بڑے نصیب کی بات، تو رؤوف ہے تو رحیم ہے، تیری بارگاہ کریم ہے، تیرا در ہے جس پہ نہیں، تیرا لب ہے جس پہ نہیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، میں گناہ گار تو ہوں مگر میرے آقا رحمت عالمی ہو غلام شاپا مجنبی، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہاں ذکر رنج و علم نہیں، یہاں فکر بے شر کم نہیں، یہاں کوئی دنیا کا غم نہیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے عروج فکر و نظر یہاں ہے، سکون قلب و جگر یہاں ہے، صفات خود کی سب یہیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ ہے فیض رحمت عالمی، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جنہیں خود حضور بلائیں گے انہیں رنج و غم سے چھڑائیں گے، وہ تو بخشے جائیں گے بالیقین، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، کہاں مساسی و پرگناہ، کہاں آستان حبیب حق، کہاں پہنچا مجھ سے یہ کم نہیں، کہاں پہنچا مجھ سے یہ کم ترین، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، میں پہنچا ہوں دیکھو کہاں اللہ اللہ، زمین ہے یہاں آسمان اللہ اللہ، ہے نور حقیقت نشان اللہ اللہ، کرے گی زبان کیا بیان اللہ اللہ، منور ہے قلب و نظر جس سے آتے ہے، گنبد سے وہ ذوفشان اللہ اللہ، وہ ماں بین بیتی و منبر کی عظمت، پرانوار وہ جالیاں اللہ اللہ، یہ نقش قدم ہے وہ محراب و منبر ہے، محفوظ ایک نشان اللہ اللہ، قبا کی تجلی
وہ حق کے مناظر ہر کچھ رحمت نشان اللہ اللہ، کہیں نور و رحمت کے جلووں کی بارش، کہیں گریے آسیاں اللہ اللہ، مڈائیں آنکھوں میں الفت کے آنسو، میرے قلب کی گرمیاں اللہ اللہ، زبان رک گئی جا کے حد ادب پر، زبان رک گئی جا کے حد ادب پر، بنی چشم تر ترجمہ اللہ اللہ، بنی چشم تر ترجمہ اللہ اللہ، تیرے گھر کی خیر یا رب، تیرے دیوانوں کی خیر، ذوق و شوق بندگی میں مست مستانوں کی خیر، شوق ایسا والہانہ ایک پر گرتا ہے، ایک جلوہ شمع حرم کی اس کے پروانوں کی خیر، لغزشوں سے بچ رہے ہیں، مست ہیں ہوشیار ہیں، بندگی کی حد پہ قائم ایسے فرزانوں کی خیر، توڑ کر سارے علائق مال و زر اولاد کے تیرے در پر آ پڑے ہیں، ایسے مہمانوں کی خیر، بانیے کعبہ کی صورت میں کرتا ہوں دعا، یا رب ان بے ضرر ویرانوں بیابانوں کی خیر، میٹھے میٹھے درد دل کی خیر ہو یا رب میرے، چشم تر کے لبریز پیمانوں کی خیر، بت قضا قوم و وطن کا بت نئے بت گر نئے، خیر ہو انسانیت کی سارے انسانوں کی خیر، قومیت باقی رہی اور قبلہ اول گیا، خیر ہو اسلام کی سارے مسلمانوں کی خیر، دشمنان دین حق کی نیتوں میں ہے فتور، طیب طیبہ و بطحا کی اور اس کے نگہبانوں کی خیر، یورش آدائے دی ہے تیرے گھر کی طاق میں، تیرے گھر کی خیر ہو اس کے شفا خانوں کی خیر، سرخاں جھی کی حدد میں امت مرحومات، خیر پاکستان کی سارے مسلمانوں کی خیر، سوشلسٹوں کے جلاؤ میں علم کا اکبر حجاب، خار ہوں دشمن خدا اور مسلمانوں کی خیر، ہو کے مسلم تک رہے ہیں جانب اغیار، جو ہو نصیب ان کو بصارت ایسے نادانوں کی خیر، بے کسان ہند کی فریاد سن رب کریم، خیر ہو کشمیر کی ہندی مسلمانوں کی خیر، شمع جب نور محمد کی کہیں روشن ہوئی، جان آ کر پیش کر دی ایسے پروانوں کی خیر، ایک طرف دشمن ہنود اور ایک طرف دشمن یہود، خیر ہو اسلام